یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور وہ دیہاتی عورتیں ان بچوں کو لے جایا کرتی تھیں اور اپنے پاس رکھتی اور ان کو پالتی تھیں۔ اور دیہاتی عورتیں شہر مکہ میں آیا کرتی سال میں 2 دفعہ، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو لے جایا کرتی تھیں۔ اور یہ شہر والے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ وہاں کھلی آب و ہوا ہے، وہاں بچے صحت مند رہیں گے، پھلیں گے پھولیں گے، اور ساری چیزیں اوریجنل ہوتی ہیں، ایک نمبر ہوتی ہیں، تو وہاں صحت اچھی بنے گی، اور خالص عربی سیکھ لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، اور جب بچہ 2-3 سال کا ہوتا تو واپس ان کے والدین تک پہنچا دیتی تھی وہ عورتیں، اور اس کے بدلے میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ تو اسی دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عورتیں مکہ شہر کے اندر آئی اپنی اپنی سواریوں پہ، اور جو جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ لے کر واپس چلی گئیں۔ اور ان عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی جو بنو سعد قبیلے کے رہنے والی تھیں۔ ان کی سواری بہت سست تھی، اور یہ ان عورتوں سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ تب تک وہ ساری عورتیں مکہ کے جو بچے تھے وہ لے کر چلی گئی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی سواری پر بیٹھیں اور واپس چل دیے، اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو جو بہت سست تھی وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلی کہ وہ باقی جتنے عورتیں تھیں جو سواریوں پہ جا رہی تھیں ان سب سے آگے نکل گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں گھر لے کے گئیں تو ان کی وجہ سے گھر کے اندر اتنی خیر و برکت آ گئی کہ جو ہمارے گھر میں کمزور بکریاں تھیں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں وہ بہت زیادہ دودھ دینے لگ گئیں، اور جو اونٹنی کم دودھ دیتی تھی وہ بہت زیادہ دودھ دینے لگ گئی، اور ہمارے گھر کے اندر بڑی رونقیں لگ گئی۔ جو غریبی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت تھی۔ حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے آئی آپ کی والدہ آمنہ کے پاس ملوانے کے لیے، اور آپ کی والدہ سے ایک درخواست کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کو میں اپنے پاس 2 سال کے لیے اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اور انہی کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر خیر و برکت بھی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست کی، ان کی والدہ آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پھر اپنے قبیلے بنو سعد کے اندر آ گئیں، اور 2 سال مزید اپنے پاس رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک تشتری ہے جس میں آب زمزم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لٹاتے ہیں، اور سینہ چیرا اور دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، اور پھر واپس سینے میں رکھا دل کو، اور سلائی کر کے واپس چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ اس واقعے کی وجہ سے کچھ ڈر گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو اس سے پہلے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کے حوالے کر دوں، وہ لے کر مکہ آ گئی ان کی والدہ کے پاس، اور ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا تھا، تو اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اور وہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مدینہ چلے گئیں۔ مدینہ اس وقت مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر تھی، اور وہاں ان کی والدہ اپنے شوہر کے قبر کے اوپر بھی گئیں، اور پھر وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی تھیں ان کے خاندان وہاں رہتے تھے، ان کے خاندان میں تقریباً 1 مہینہ وہاں رہیں، اور 1 مہینے کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع کیا مکہ کی طرف، اور ساتھ میں اپنی ایک لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ساتھ لیا۔ اور سفر کرتے کرتے جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی والدہ کو ابوا کے مقام پر ہی دفن کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو لونڈی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ آ گئی، اور مکہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بتلایا
کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ہم نے ان کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے حوالے کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور اپنی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یعنی اتنی محبت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کا بیٹا۔ حتیٰ کہ جب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا فوت ہو گئے، اور دادا فوت ہونے کے بعد پھر آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لے لیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بڑی محبت سے کی، بڑا پیار تھا ان کو بھی، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور باقی کی جو زندگی ہے شادی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے گھر میں ہی گزاری۔